السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الفتاح المنان ذو الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم من عبادة الأوثان أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ محترم سامعین، میں آج آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کروں گا وہ موضوع یہ ہے کہ رب کی مغفرت کا مستحق کون۔ اسی موضوع کو مختصر انداز میں چند آیات اور چند احادیث اپنے سامنے رکھ کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی عظیم مغفرت بندوں کے تعلق سے اس کی عظیم شفقت و مہربانی اور بخشش کا ہم دیدار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت مغفرت بندوں پر کس قدر عام ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہم اور آپ سب گنہگار ہیں، ہم اور آپ سب خطا کار ہیں، ہم اور آپ سب اللہ رب العالمین کے کرمنل بندے ہیں، مجرم بندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ بنی آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ ابن آدم خطا کار گنہگار ہے۔ سب سے اچھا خطا کار کون؟ سب سے اچھا گنہگار کون؟ جس انسان سے غلطی ہو جائے اور غلطی ہونے کے بعد وہ بندہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرے، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے، وہ انسان سب سے اچھا خطا کار ہے۔ کوئی انسان سے غلطی ہونے کے بعد وہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، رات کی تاریکیوں میں رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت مغفرت بندے پر کس قدر عام ہے۔ لیکن مسلمانوں، میں آپ لوگوں کو ایک بات بنیادی طور پر بتا دوں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے اللہ رب العالمین کی کرم نوازش و بخشش کا دیدار یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اور آپ گناہ کرتے رہیں، بخشنے والا موجود ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی بندہ جس قدر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اسی قدر اس کی دل کی جو سیاہی ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس انسان کا پورا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ انسان اسی حالت میں مر جاتا ہے، پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ یہ سوچ کر بیٹھے رہیں کہ بخشنے والا موجود ہے، گناہ کرتے رہو۔ یقین جانیے اللہ رب العالمین کی رحمت مغفرت ایسے بندے کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسا بندہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق نہیں ہے جب تک کہ ہم اور آپ سچے دل سے، صدق دل سے، خالص دل سے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار نہ کر لے۔ آئیے دیکھیے اللہ رب العالمین کہتا ہے مغفرت کس کے لیے، بخشش کس کے لیے ہے؟ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ وہ لوگ جن سے غلطیاں ہو گئی ہیں، جرائم ہو گئے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، شراب ہے، جوئے ہیں، چگلی ہے، غیبت ہے، جھوٹ اور حسد ہے، زناکاریاں ہیں، بدکاریاں ہیں، بے حیائیاں، یہ تمام کے تمام بڑے بڑے کرائم ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جن سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، فاحشہ کام ہو گئے ہیں، أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یا اپنے تئیں اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، یا اپنے تئیں نقصان پہنچاتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ذکروا اللہ، وہ بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں، رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ بندے اللہ رب العالمین کو یاد کر کے اپنی گناہوں کی توبہ استغفار اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں یا رب العالمین تو ہی میرے غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جن سے بڑے بڑے کرائم کا ارتکاب ہو گیا ہے، جنہوں نے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، اللہ رب العالمین کے احکام سے تجاوز کیا ہے، تو بندے کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، کہتے ہیں یا رب العالمین تو ہی میرے غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، یا الہ العالمین تو ہی میری خطاؤں کے اوپر پانی پھیرنے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ
تو میری خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے بندے، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تیری خطاؤں کو، گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے؟ مَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تیری خطاؤں کے اوپر پانی پھیر دے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوهُ، لیکن شرط کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ ان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے جو کرائم جرائم ہوتا ہے، وہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر ڈٹے نہیں رہتے ہیں، اس پر مصر نہیں رہتے ہیں، بلکہ اس کرائم کو، اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ لوگ جانتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے۔ اب اگر ایسے لوگوں سے غلطی ہو گئی، ایسے لوگوں سے گناہ ہو گیا، پھر انہوں نے رب العالمین کو یاد کر لیا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کر لیا، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیا، تو ایسے انسان کا بدلہ کیا ہے؟ ایسے انسان کا انعام کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کے پاس رحمت ہے، مغفرت ہے، بخشش ہے۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، یہ گنہگار انسان اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون لوگ؟ جن سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے، گناہ ہونے کے بعد انہوں نے رب العالمین کو یاد کیا، رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیریوں میں، تنہائیوں میں رب کو یاد کیا ہے، رب کے سامنے آنسو آیا ہے، رب العالمین کے سامنے اپنے ظلم کا اعتراف کیا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خالدین فیہا، یہ گنہگار انسان اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ رب العالمین نیک کام کرنے والوں کو کتنی اچھی مزدوری دے رہا ہے، کتنا بہترین مزدوری دے رہا ہے کہ انسان سے غلطی ہوئی، گناہ ہوئے، لغزشیں ہوئیں، گناہ ہونے کے بعد رب کی طرف رجوع کیا، رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کیا، تو ایسا بندہ رب کی رحمت کا مستحق ہے، ایسا بندہ رب العالمین کی مغفرت کا مستحق ہے۔ جو انسان رب کو رات کی تاریکیوں میں یاد کرتا ہے، رات کی تاریکیوں میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے رب العالمین کی رحمت، مغفرت عام ہے۔ آئیے دیکھیے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر۔ حدیث کی بہت ساری قسمیں، ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک الا ما کان فیک ولا ابالی، ابن آدم، اے آدم کے اولاد، تو نے مجھ کو پکارا ہے کیوں نہیں؟ تو نے مجھ سے دعائیں کیوں نہیں کیا؟ تو نے میرے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلایا؟ ورنہ میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو نے فلاں بندے گناہ کیوں معاف کیا۔ دوسری بار اللہ کہہ رہا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك الا ما كان فيك ولا ابالی، اے ابن آدم، اے آدم کے اولاد، تیری خطائیں، تیری کرائم جرائم زمین سے لے کر آسمان کے برابر پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو میرے دربار میں آ، میرے سامنے آ، سجدہ کر، ماتھا ٹیک، رکوع کر، اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کر، غفرت لک، میں تیرے تمام گناہوں کے اوپر پانی پھیر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ تو نے فلاں بندے گناہ کیوں معاف کیا۔ تیسری بار اللہ کہہ رہا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے ابن آدم، اے آدم کے اولاد، تم مرنے کے بعد میرے پاس اس کیفیت میں آ، اس حالت میں آ کہ تیری خطائیں زمین سے لے کر آسمان کے برابر ہوں، سمندر کے برابر ہوں، اس کیفیت میں آ کہ تو نے میرے ساتھ، میری عبادات میں، میری ذات میں، میری اسماء و صفات میں کسی کو پارٹنرشپ نہ بنایا ہو، کسی کو شریک نہ کیا ہو، لا اتیتک بقرابها مغفرہ، تو میں تیرے سامنے زمین و آسمان کی برابر مغفرت لے کر کے آؤں گا اور تیری خطاؤں کو نیکیوں بدل دوں گا۔ مسلمان رب العالمین ہے، یہ رب العالمین ہے کہ رب کی رحمت، مغفرت بندوں پر عام ہے، شرط یہ ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے جھکیں، رب العالمین کی عبادات میں کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کی عبادات میں دوسروں کو شریک کرنے سے بچو، خواہ سے کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات میں کسی بھی مخلوق کو شریک نہ کرو، ذرہ چیزوں کو بھی شریک نہ کرو، شرک سے بچو، شرک سے اجتناب کرو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کی رحمت کا مستحق بنیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رب العالمین کی رحمت عام ہو، مغفرت عام ہو، بخشش عام ہو، ہمیں اور آپ کو رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے، رب کو یاد کرنا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے، بدعات سے بچنا ہے،
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رب العالمین معاف کرے، بخشش کرے، آئیے دیکھیے دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عباد انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اے ابن آدم، اے میرے بندو، تم لوگ راتوں دن خطائیں کرتے رہتے ہو، راتوں دن نافرمانیاں کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں تمہیں معاف کرتے رہتا ہوں، چھوڑتا رہتا ہوں، فاستغفرونی، اس لیے میرے بندو تم لوگ مجھ سے توبہ استغفار کرو، بخشش مانگو، اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ مسلمانوں، یہ رب العالمین ہے، رب کی رحمتیں بندے کے اوپر عام ہے، تو اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسانوں، اے خطا کار انسان، رب کی طرف آ، رب کی طرف رجوع کر۔ اللہ رب العالمین کتنا رحم الرحمین ہے، کتنا جرائم کرائم کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالی ہماری گناہوں کو ہمارے نام اعمال سے ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہے جو رحمت بندے پر عام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ کہہ رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے سچے دل سے، صدق دل سے، خالص دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو، بخشش مانگو، فائدہ کیا ہوگا؟ عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہاری خطاؤں کو ختم کر دے گا، تمہارے لغزشوں کے اوپر پانی پھیر دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسی باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ رب العالمین کا وعدہ ہے مسلمانوں کہ ہم اور آپ رب العالمین کے سچے بندے بنیں، مخلص بندے بنیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا بنیں، اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کریں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پر کس قدر عام ہے کہ ایک آدمی جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، اس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوئی، خوف پیدا ہوا کہ میں رب العالمین کا نافرمان بندہ ہوں، کیا میرے لیے کوئی معافی ہے، بخشش ہے؟ وہ مغفرت کے لیے چلتا ہے، راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے بتلائے بندے میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے کوئی معافی ہے، بخشش ہے؟ اس کو جواب ملتا ہے تیرے لیے کوئی معافی نہیں۔ وہ قاتل انسان سوچتا ہے کہ ہم کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، لاؤ سنچری پوری کر دیتے ہیں، اس کو بھی جان سے مار دیتا ہے، پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، وہ معافی کے لیے چلتا ہے، راستے میں کسی انسان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے بتلائے بندے سنچری پوری کر کے آ رہا ہوں، میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے کوئی معافی ہے، بخشش ہے؟ اس کو جواب ملتا ہے ہاں تیرے لیے معافی ہے، تیرے لیے بخشش ہے، شرط یہ ہے کہ جو گنہگار والی قوم ہے، جو گنہگار بستی ہے، اس بستی کو چھوڑ کر کے نیک بستی کی طرف جا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ قاتل انسان مغفرت کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اس کی موت آ گئی، جہنم کے فرشتے آ گئے، جنت کے فرشتے آ گئے، جہنم کے فرشتے نے کہا یہ روح ہماری ہے کیونکہ اس نے 100 آدمی کو قتل کیا ہے، جنت کے فرشتے نے کہا یہ روح ہماری ہے کیونکہ انسان مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے جا رہا تھا۔ اب فیصلہ اللہ کی عدالت میں، اللہ رب العالمین نے نیک بستی کو حکم دیا اس بندے سے قریب ہو جا، اور جو بری بستی تھی اس کو حکم دیا اس بندے سے دور ہو جا، لہذا جب فرشتوں نے پیمائش کیا، ناپا، تو جو نیک بستی تھی اس بندے سے قریب تھی، لہذا اللہ کی رحمت سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ رب کی مغفرت ہمارے اوپر عام ہو تو ہمیں اور آپ کو مخلص بننا پڑے گا، توحید پرست بننا پڑے گا، ایک رب العالمین کی بات کرنے والا ہم کو بننا پڑے گا، اور اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان کے پاس رب کی ذات کے بارے میں علم نہ ہو، رب کی اسماء و صفات کے بارے میں علم نہ ہو، تو ایسے انسان کے لیے دنیا ہی میں ہلاکت و بربادی ہے۔ جس طرح اس انسان کی جان چلی گئی تھی، اس کو رب کی ذات کے بارے میں علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو رب کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بندوں پر عام ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ کہیں بھی رہیں، کہیں بھی رہیں، اتقوا اللہ حیثما کنتم، رات کی تاریکی ہو، دن کے اجالے، کہیں بھی رہو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا رہے گا، بخشتا رہے گا، یہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو رب کی ذات کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ہر خیال کے ساتھ ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں، ویسا ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے بارے میں رحمتوں کا طلبگار ہے، مغفرتوں کا طلبگار ہے، تو میں اس کے ساتھ رحمت کا نزول کرتا ہوں، اس کی مغفرت کرتا ہوں، اور اگر وہ میرے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے تو ان کے ساتھ اچھا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو ہمیں اور آپ کو رب کی ذات کے بارے میں اچھا حسن ظن رکھنا ہے۔
اور جو بندے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ الغفور الرحیم۔ کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا، گناہوں کی وجہ سے رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں، اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دو جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ بندے رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ڈونٹ بی سیڈ، غم نہ کریں، مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو بہت زیادہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ ہمیں اور آپ کو رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، شرط یہ کہ اور آپ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، پلٹیں، اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو توبہ استغفار کریں، پریشانیاں مصیبتیں اللہ کو یاد کیجیے، مال کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرو۔ اللہ کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، کہ تم لوگ اپنے رب العالمین سے توبہ استغفار کرو جو بہت زیادہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اور یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان کو تم پر برستا ہوا چھوڑ دے گا، آسمان سے رحمتوں کا نزول کرے گا، برکتوں کا نزول کرے گا۔ مال نہیں اموال، ولد نہیں اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، شرط یہ کہ آپ رب کے سامنے اپنے ظلم کا اعتراف کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، رب العالمین سے اپنے گناہوں کو توبہ استغفار کریں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب العالمین کی رحمت، مغفرت ہمارے اوپر عام ہو، تو ہمیں اور آپ کو رب العالمین کو یاد کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، ایک دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم کر لے، اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، تو اللہ رب العالمین اس کو ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے نجات دے گا، اور ہر ٹینشن سے اس کو چھٹکارا دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ تو ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان ٹینشن میں ہے، پریشانیوں میں ہے، تو ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہم سب کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ تو ہم سب بندوں کی مغفرت کر دے۔ یا الہ العالمین تو ہی غفار ہے، تو ہی غفور رحیم ہے، ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، ہم سب کی عبادتوں کو، روزہ، نماز، صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین جب بھی خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔